السلام علیکم دوستو، میں نے کچھ دن پہلے آپ کے ساتھ اسٹیفن کووی کی کتاب دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل پر تبصرہ شیئر کیا تھا، اس کا خلاصہ پیش کیا تھا۔ امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں اسٹیفن کووی کی ہی ایک کتاب دا 8th ہیبٹ۔ اس کا اردو ترجمہ 8ویں عادت کے نام سے میرے پاس ہے، اور اس کا سب ٹائٹل ہے اثر انگیزی اور عظمت کا زینہ۔ اسٹیفن کووی نے 7 ہیبٹس کی جو کتاب ہے وہ 1989 میں شائع کی تھی۔ کتاب بہت پاپولر ہوئی، آج تک اس کی کروڑوں کاپیاں بکیں، دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا، بہت ساری یونیورسٹیز میں حتیٰ کہ اسکولز میں بھی سلیبس میں شامل کیا گیا۔ اس کتاب کی افادیت کو ایک دنیا نے تسلیم کیا، اور ان 7 ہیبٹس کی کامیابی کے بعد اسٹیفن کووی نے سن 2004 میں یہ کتاب پیش کی دا 8th ہیبٹ۔ اس کتاب کے 4 حصے ہیں، اور ان 4 حصوں کے اندر پھر ٹوٹل 15 ابواب ہیں۔ پہلا باب جو اسٹیفن کووی نے یہاں بنایا اس کا نام رکھا اذیت۔ یہاں سب سے پہلے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مینیجرز ایسے ہیں، بہت سے لیڈرز ایسے ہیں کہ جو ہر وقت شکایت کرتے ہیں، جن کو اپنے کام کی کارکردگی سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میری تو کوئی زندگی نہیں ہے، میں ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں، میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں، میں بہت مایوس ہوں اور حوصلہ ہارے ہوئے ہوں، میرے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس قسم کی اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں انسان، اور آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ 8ویں عادت اصل میں ہے کیا۔ کہتے ہیں کہ 1989 میں جب میں نے 7 ہیبٹس کی کتاب لکھی، اس کے بعد دنیا کے اندر بڑی گہری تبدیلی آ چکی ہے۔ ہمیں اپنی ذاتی زندگیوں اور تعلقات میں، اپنے خاندان میں، اپنی پیشہ ورانہ زندگیوں میں اور اپنے اداروں میں جن چیلنجوں اور الجھنوں کا سامنا ہے وہ سب انتہائی شدید ہیں۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ 1989 میں دیوار برلن گرائی گئی، اور اس کے نتیجے میں کچھ نئے حقائق نے جنم لیا، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی، اور ایک نیا عالمی نظام جو ہے وہ ترتیب پانے لگا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آج کی نئی حقیقت میں کیا 7 عادات اب بھی کوئی معنی رکھتی ہیں؟ میرا جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ جتنی بڑی تبدیلی آئے گی، جتنے بڑے چیلنج آئیں گے، 7 عادات اتنی ہی مفید اور بامعنی رہیں گی۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ 7 عادات بہت پر اثر بننے کے لیے ہیں۔ یہ عادتیں ایک آفاقی اور دائمی انسانی کردار اور اثر انگیزی کا مکمل فریم ورک پیش کرتی ہیں۔ آگے جا کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 8ویں عادت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان 7 عادات سے کوئی بہت مختلف ہے، لیکن اصل میں انہی 7 عادات کو ایک نئی جہت کی طرح سے، انہی 7 عادات کو ایک نئے طریقے سے پیش کرنے کا نام ہے۔ 8ویں عادت ہے اپنی آواز کو تلاش کرنا اور دوسروں کو تحریک دینا کہ وہ بھی اپنی آوازوں کی شناخت کریں۔ اپنی آواز کی بات کرتے ہوئے ہمیں مثال دیتے ہیں ڈاکٹر محمد یونس کی، جو بنگلہ دیش کے گرامین بینک کے صدر ہیں۔ ان کی بات بتاتے ہیں کہ ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا، ایک خاتون نے ان سے مدد مانگی، ان سے قرضہ مانگا کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے، میری مجبوری ہے، اور انہوں نے اس کو قرضہ دیا۔ اس سے انہیں آئیڈیا آیا کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے قرضوں کا انتظام کریں، انتہائی غریب لوگوں کو دیں، اس سے غربت دور ہو سکتی ہے، معاشرہ مجموعی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ وہ اپنے اس آئیڈیا کو اپنے گاؤں کی سطح تک لے گئے، دوسرے گاؤں اس میں شامل کر لیے، حتیٰ کہ پورے بنگلہ دیش میں ان کا نیٹ ورک پھیل گیا۔ آج اس بینک کی بہت ساری برانچز ہیں، بہت بڑا اس کا نیٹ ورک ہے، اور ڈاکٹر محمد یونس کو نوبل پرائز بھی ملا ہے اس بینک کو بنانے پہ۔ ڈاکٹر محمد یونس خود یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات پیش آئیں، لوگوں نے ان کا یہ آئیڈیا رد کر دیا، اس میں رکاوٹیں ڈالیں، مشکلات ڈالیں، لیکن ڈاکٹر یونس اپنے مقصد میں بڑے کلیئر تھے، انہوں نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور آج اس بینک کا نام جو ہے ساری دنیا جانتی ہے،
اور اس کی کامیابی کو تسلیم کرتی ہے۔ اس سے پہلے جو اذیت کی بات کی گئی تھی کہ بہت سے مینیجر اپنے کام سے غیر مطمئن ہیں، تو ترتیب یہ بنائی اسٹیفن کوی نے کہ سب سے پہلے اذیت کو ڈسکس کیا، اس کے بعد مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کا حل تجویز کرنا ہے۔ اس کتاب کا دوسرا باب مسئلے کے موضوع پر ہے۔ یہاں پہ اسٹیفن کوی دنیا کی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کا جو دور تھا وہ شکاری کا تھا، انسان شکاری ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اس نے زراعت کرنا شروع کی، اس کے بعد صنعت کا دور آیا، اس کے بعد علم و ابلاغ کا دور تھا، اور آج کے دور کو اسٹیفن کوی عقل و دانش کا دور کہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں انسان کی ضروریات مختلف تھیں، اس کا کام کرنے کا طریقہ مختلف تھا، اور اس کے لیے جو ضروری چیزیں تھیں وہ بھی مختلف تھیں۔ اس کو آلات کون سے چاہیے، کون سی چیز اس کے کس کام آتی ہے، یہ بالکل مختلف تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ صنعتی دور جو تھا، انڈسٹریل ریولوشن کا جو دور تھا، اس دور میں جو پیداواری آلات تھے یا مشینیں تھیں یا انڈسٹری تھی، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ انسان جو ہوتے تھے ان کی ضرورت تو تھی، لیکن ان کو ریپلیس کیا جا سکتا تھا، ایک انسان کی جگہ دوسرا انسان اس کام پہ لگایا جا سکتا تھا۔ لیکن جب علم و بلاغ کا دور آیا اور اس کے بعد پھر عقل و دانش کا دور اب آ چکا ہے، اس دور میں جو افراد کار ہیں، جو انسان ہے، اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس چیپٹر میں انہوں نے مثال دی ہے ایک ہالی ووڈ کی فلم کی، اور اس طرح کی مثالیں ان کی پوری کتاب میں ہمیں جگہ جگہ ملتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں فلموں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبی اس کتاب کی جو میں نے باقی کتابوں سے مختلف پائی کہ انہوں نے ہر چیپٹر کے آخر میں سوالات کی شکل میں اس چیپٹر کی ایک سمری پیش کی ہے جو سمجھنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ہمیں مسئلہ سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مکمل انسان کا ماڈل پیش کیا ہے۔ اس ماڈل میں سب سے درمیان میں روح ہے اور اس کے 3 اطراف دماغ، جسم اور دل ہے۔ یہ روح، دماغ، جسم اور دل جو ہیں، ان چاروں سے مل کے ایک انسان کی پرسنالٹی بنتی ہے، اور انسان ان چاروں چیزوں کو لے کے ہی جب چلے گا تو کامیابی حاصل کرے گا یا لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا۔ اور انہی چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے انسان کی 4 ضروریات بتائی ہیں۔ وہ ہیں سب سے پہلے جیسے روح کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی وراثت چھوڑنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں معنویت اور کردار چاہتا ہے۔ دوسری چیز ہے دماغ، تو دماغ کے لیے انہوں نے کہا کہ انسان اپنی ترقی اور نشو و نما کے لیے سیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو اس کا جسم ہے، اس کی ضرورت یہ ہے کہ وہ زندہ رہے، انسان کو بقا حاصل ہو، انسان کی جو جسمانی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دل، اور دل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انسان محبت کرنا چاہتا ہے، تعلقات رکھنا چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنی پسند اور ناپسند رکھتا ہے، اور یہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان ترقی کرنا چاہے، آگے بڑھنا چاہے اور وہ پیراڈائم اختیار کرنا چاہے جو اسٹیفن کوی یہاں بتاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو مختلف درجوں میں سے گزرنا ہوگا۔ سب سے کم تر جو درجہ ہے وہ ہے بغاوت یا ترک تعلق، اور اس کو بہتر کر کے اس نے تخلیقی جوش و خروش تک لانا ہوگا، اور درمیان میں جو مراحل ہیں وہ ہیں بغاوت یا ترک تعلق سب سے نیچے، اس کے بعد جب اس کی امپرومنٹ ہوتی ہے تو جبری اطاعت کا مرحلہ آتا ہے، پھر رضاکارانہ عمل درآمد ہے، پھر خوش دلی سے تعاون ہے، پھر قلبی وابستگی ہے، اور سب سے آخر میں جو چیز مطلوب ہے وہ ہے تخلیقی جوش و خروش، کہ انسان سے زبردستی کام لیا جائے۔ اس کی نسبت کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کی ذمہ داری اسے دیں، وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے اور جوش و خروش کے ساتھ وہ تخلیقی کام کرے اور اپنے کام کی ذمہ داری خود محسوس کرے۔ اسٹیفن کوی نے جب پہلے چیپٹر میں ہمیں اذیت کے بارے میں بتایا اور دوسرے میں مسئلے کو شناخت کرنے کے بارے میں بتایا اور انسان کی ضروریات کا ذکر کیا، اب وہ تیسرے چیپٹر میں حل کی طرف آتے ہیں، یعنی سلوشن کیا ہے۔
اور سلوشن کے بارے میں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اپنی آواز تلاش کرنا اور دوسروں کو ان کی آواز تلاش کرنے پر راغب کرنا، یہ افراد کے لیے ایک روڈ میپ ہے جو کسی بھی ادارے کی کسی بھی سطح پر انہیں اپنی تکمیل اور اثر انگیزی کو فروغ دینے، ایک ناگزیر شریک کار بننے، اپنی ٹیم کو متحرک کرنے اور ادارے کو وسیع تر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی اس کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا اپنی آواز تلاش کرنا، اور دوسرا دوسروں کو ان کی آواز تلاش کرنے کی ترغیب دینا۔ یہاں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہر انسان کے سامنے ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرتا ہے۔ پہلا راستہ بڑا آسان، کشادہ اور عام لوگوں کے استعمال والا راستہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ پیچیدہ اور کم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ وہ پہلے والا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ اسے آسان لگتا ہے۔ وہ راستہ اگر وہ اختیار کرے گا تو وہ ایک اپنی زندگی تو گزار لے گا، شاید مناسب طریقے سے گزار لے، لیکن وہ ایک لیڈر نہیں بن سکتا، بہت آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ ایک گریٹ مین نہیں بن سکتا۔ لیکن ایسا راستہ جو چاہے پیچیدہ ہے، مشکل ہے، اس پر اس کی انرجی یا وقت زیادہ لگ رہا ہے، اس پر اس کے اخراجات زیادہ آ رہے ہیں، لیکن وہ اسے ترقی دلانے والا راستہ ہے۔ وہ کم استعمال ہونے والے راستے کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس راستے کو اپنانا ہے تو پھر اپنی آواز تلاش کرنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اپنی آواز دریافت کرنے کے لیے اپنی حقیقی فطرت کو سمجھا جائے، آپ کی جو پیدائشی صلاحیتیں ہیں ان کو فروغ دے کر اپنی ذہانت کے ساتھ اس کو مربوط کیا جائے۔ نمبر 2 پہ وہ لکھتے ہیں اپنی آواز کا اظہار کرنے کے لیے انسانی ذہانتوں کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کیا جائے۔ انہی 2 کاموں کے لیے وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 4 پڑھیں اور چیپٹر نمبر 5 پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کتاب سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اور اپنے ادارے میں مثبت تبدیلی اور نشو و نما کے لیے طاقتور پیش قدمی چاہتے ہیں، تو میں 2 سادہ سی تجاویز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ ان دونوں باتوں پر عمل کریں تو میں آپ کو ڈرامائی نتائج کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ آپ جو کچھ سیکھیں وہ دوسروں کو سکھائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں اسے منظم طریقے سے اپنائیں، مطلب ہے کہ اسے زیر استعمال لائیں۔ اور یہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ بات سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو خود بہترین انداز میں سیکھتے ہیں، اور آپ کی یہی جو آموزش ہے، سیکھی ہوئی باتیں ہیں، اس وقت آپ کا باطن بنتی ہیں جب آپ اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ اب پہلے 3 چیپٹرز کے بعد کتاب کے اگلے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور اگلا حصہ ہے اپنی آواز تلاش کیجیے۔ اس کے لیے جو سب سے پہلا چیپٹر وہ بناتے ہیں اس کا نام ہے چیپٹر 4، آپ کی آواز، آپ کی پیدائشی صلاحیتیں۔ یہاں وہ بتاتے ہیں کہ اپنی آواز دریافت کرنے کی طاقت اس قوت میں پائی جاتی ہے جو ہمیں پیدائش کے ساتھ ہی عطیہ ہوتی ہے۔ قدرت نے ہر انسان کے اندر عظمت کے بیج بو دیے ہوتے ہیں، وہ خوابیدہ اور بے حس و حرکت پڑے رہتے ہیں، حالات و واقعات انہیں متحرک کرتے ہیں اور وہ پھوٹ نکلتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے افراد ان بیجوں کی آبیاری نہیں کرتے، چنانچہ وہ پھلنے پھولنے کے مراحل سے نہیں گزرتے۔ ہمیں قدرت نے شاندار پیدائشی تحائف عطا کر رکھی ہیں۔ جو پیدائشی عطیات کا ذکر کرتے ہیں اسٹیفن کوی، اس میں وہ شامل کرتے ہیں سب سے پہلے انتخاب کا اختیار اور آزادی، اس کے بعد ہے فطری قوانین۔ فطری قوانین کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ آفاقی ہوتے ہیں، ابدی ہوتے ہیں اور واضح ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا ایام بالذات، اپنی اصل میں وہ بالکل کلیئر ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسان کی 4 ذہانتیں یا صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انٹیلیجنس کوشنٹ، آئی کیو یعنی ذہنی صلاحیت، اس کے بعد ای کیو یعنی جذباتی یا سماجی صلاحیت، اور اس کے بعد ہے پی کیو، اس کا مطلب فزیکل یعنی جسمانی یا معاشی، اور آخری ہے اسپرچل کوفیشنٹ یعنی روحانی صلاحیت۔ اس چیپٹر کے باقی حصوں میں انہی صلاحیتوں کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ انتخاب یا پسند کی یہ قوت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم محض اپنے ماضی یا اپنے جینز کی پیداوار نہیں ہیں، ہم محض اس سلوک کی پیداوار نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔
یہ سب کچھ قابل فہم حد تک ہمیں متاثر کرتا ہے، لیکن ہمارا رخ متعین نہیں کرتا۔ ہم اپنی پسند اور انتخاب کے مطابق اپنا رخ متعین کر سکتے ہیں۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ایسی بہت سی باتیں رونما ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کوئی انتخاب نہیں رکھتے، مثلا ہماری جینیاتی ساخت۔ اگرچہ ہم اپنے جینز کا انتخاب نہیں کرتے، لیکن یہ اختیار تو رکھتے ہیں کہ رد عمل کا انتخاب کر سکیں۔ آپ اگر کسی بیماری کے لیے جینیاتی امکان رکھتے ہیں تو رد عمل کا انتخاب کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نہیں کہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ اگر آپ اس کے بارے میں آگاہی رکھیں، بیماری کے خلاف بہترین ورزش، غذا اور جدید ترین ادویات کو آپ استعمال کریں تو آپ اپنی موروثی بیماری سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا فرد جو انتخاب کی بڑھتی ہوئی داخلی قوت اور آزادی حاصل کر لیتا ہے، وہ میرے لفظوں میں ایک عبوری فرد بن جاتا ہے۔ ایسا فرد جو بے معنی اور بیکار قسم کے رجحانات کو اپنی پچھلی نسلوں سے وصول تو کرتا ہے، لیکن اسے اگلی نسلوں کو منتقل نہیں کرتا۔ فطری قوانین کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ انسان ان قوانین کو اگر سمجھ جائے تو اپنی زندگی زیادہ اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے۔ آپ فطری قوانین کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ان کے تحت رہنے کے علاوہ کوئی انتخاب نہیں ہے۔ تمام افعال کے نتائج ہوتے ہیں۔ آپ پسند کریں نہ کریں، جب ہم چھڑی کا ایک سرا اٹھاتے ہیں تو دوسرا بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ 10 منزلہ عمارت سے کودتے ہیں تو 5ویں منزل پر پہنچ کر آپ اپنا ارادہ تبدیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کشش ثقل کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ فطرت کا وصف ہے۔ فطرت نے لوگوں کو انتخاب کے اختیار اور آزادی کے وصف سے متصف کر رکھا ہے، یعنی کہیں آپ کو اختیار ہے اور کہیں آپ کو فطرت کے قوانین کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ یہاں وہ مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ ماحول کو آلودہ یا گندا کریں گے تو آپ اس کے نتائج بھگتیں گے، اور آپ کے پاس وقت پھر ختم ہو جائے گا اس کے نتائج کو فیس کرنے کے لیے۔ اس طرح 4 ذہانتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ انسان جو ہے اس کی تیز فہمی، اس کی سمجھ، وہ اس کا آئی کیو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طبعی ذہانت یا اس کا جو فزیکل کوشنٹ ہے، اس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ انسان کے سانس لینے کا نظام، انسان کے جسم کے کام کرنے کا نظام۔ اگر جسم صحیح کام نہیں کرے گا، جسم بیمار ہوگا، تو اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جذباتی ذہانت ہے، ایموشنل، کسی فرد کی خود آگاہی، ذاتی شعور، سماجی حساسیت، ہم احساسی اور دوسروں کے ساتھ کامیاب ابلاغ۔ اسی طرح سے انسان کو مل کے کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ اس صلاحیت میں شامل ہے۔ بہت سے تحقیقی کام ظاہر کرتے ہیں کہ جذباتی ذہانت ہی بالآخر ذہنی فراست سے زیادہ درست طور پر کامیاب ابلاغ، تعلقات اور لیڈرشپ کا تعین کرتی ہے۔ آگے جا کے روحانی ذہانت کی بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سائنٹیفک وے آف تھنکنگ ہے۔ سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان اگر روحانی طور پر اپنے اصولوں کو پہچانتا ہو، اس کی زندگی کے اندر کوئی معنویت ہو، کوئی مقصد ہو، تو انسان باقی صلاحیتوں سے بھی بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ وہ جا کے لکھتے ہیں یہ جو روحانی صلاحیت ہے یہ باقی تینوں پر بھاری ہے، اور یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مفید ہے۔ 5ویں باب کی وہ ہیڈنگ دیتے ہیں، اپنی آواز بلند کیجیے، بصیرت، نظم و ضبط، جذبہ اور ضمیر۔ یہاں وہ یہ ہمیں سمجھاتے ہیں یہ جو 4 ذہانتیں جن کا ذکر پچھلے چیپٹر میں کیا گیا ہے، ان کو اگر آپ ایک بھرپور زندگی گزارنے کے لیے اپنی ضرورت قرار دیں تو یہ 4 حصوں میں بٹے گی۔ وہاں دماغ کا ذکر ہوا تھا تو دماغ کے لیے بصیرت، وہاں جسم کا ذکر ہوا تھا اس کے لیے نظم و ضبط، وہاں دل کا ذکر ہوا تھا اس کے لیے جذبہ، اور روح کے لیے ضمیر کے الفاظ جو ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اب بصیرت کا مطلب ہے ذہن کی آنکھ سے دیکھنا، لوگوں کو، پروجیکٹس کو، اسباب اور کاروبار میں وہ کس طرح سے کام آتے ہیں، یہ ہے بصیرت۔ اس بصیرت کی روشنی میں انسان جو عملی اقدامات کرتا ہے اس کو ہم نظم و ضبط کہتے ہیں۔ یقین اور کمٹمنٹ کی جو طاقت ہے اور انسان کی جو خواہش ہے اس کو پھر انہوں نے جذبے کا نام دیا ہے کہ اسی کی مدد سے ہم کوئی مقصد حاصل کرتے ہیں۔ اور ضمیر سے مراد یہ ہے کہ داخلی اخلاقی فہم
جو بتاتا ہے کہ کیا درست اور کیا غلط ہے۔ یہ معنویت اور اپنا کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ بصیرت، نظم و ضبط اور جذبے کے لیے رہنما قوت ہے۔ آگے جا کے ان چاروں آئیڈیاز کی بہت لمبی تفصیل بیان کرتے ہیں اسٹیفن کوی، ایک جگہ ضمیر کا ذکر کرتے ہوئے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ضمیر جو ہے یا جو روحانی قوت ہے وہ سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ ہے انسان کی ترقی کا۔ اس کو بیان کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں اور مثال دیتے ہیں مہاتما گاندھی کی۔ ان 7 چیزوں پر غور کیجئے جو گاندھی کی تعلیمات کے مطابق ہمیں تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ ان کا مطالعہ آرام سے اور توجہ کے ساتھ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کس طرح ایک طاقتور انداز سے ایک ایسے نتیجے کی نمائندگی کرتی ہے جو کسی غیر اصولی اور نامناسب ذریعے سے سامنے آتا ہے۔ اور یہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ دولت محنت کے بغیر، مسرت ضمیر کے بغیر، علم عمل کے بغیر، تجارت اخلاقیات کے بغیر، سائنس انسانیت کے بغیر، عبادت قربانی کے بغیر، سیاست اصولوں کے بغیر۔ اپنی آواز تلاش کریں، اپنی آواز کو پہچانیں۔ اس حصے کا اختتام کرتے ہوئے، اس کا کنکلوژن پیش کرتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ یہ شیئر کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ عظیم تر صلاحیت رکھتے اور عظمت اور خدمت کی زندگی واقعتاً گزارنے میں ایک تکلیف دہ خلا پایا جاتا ہے۔ اپنے مقام کار میں پائے جانے والے بڑے بڑے مسائل اور چیلنجوں سے آگاہی اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے داخلی قوت اور اخلاقی حاکمیت پیدا کرنے میں بھی یہی تکلیف دہ خلا پایا جاتا ہے۔ یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو جو بتا چکا ہوں پیچھے کہ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچنے کا انداز بدلیں اور سادہ طریقہ اختیار کریں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مکمل فرد کا جو آئیڈیا ہے اسے اپنائیں، جس میں جسم، دل اور دماغ اور روح شامل ہیں۔ 4 بنیادی ضرورتوں یعنی زندہ رہنا، سیکھنا، محبت کرنا اور ورثہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ 4 ذہانتوں یا صلاحیتوں جسمانی، ذہنی، جذباتی اور روحانی، ان کو اپنائیں، اور اس کا جو اظہار ہے وہ آپ کریں گے نظم و ضبط، بصیرت، جذبہ اور ضمیر۔ جب آپ ان چیزوں کو پلے باندھ لیں گے تو آپ نے گویا اپنی آواز پہچان لی۔ ناظرین، یہ اس کتاب کے تعارف کا پہلا حصہ تھا۔ اس کے بعد کے جو ابواب ہیں وہ چونکہ دوسرا حصہ ہے، اس کا موضوع بھی مختلف ہے، تو میں اس کے بعد آنے والی جو پارٹ 2 کی ویڈیو ہے اس میں اسے بیان کروں گا۔